بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب۔ تفصیلات کے مطابق لاہور میں جمعیت علماء اسلام پنجاب کی جنرل کونسل سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اخلاقی اور فکری بنیاد پر ایک قوم رہنے دو، ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں بنایا جا سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ فضل الرحمان کی بھی آواز ہے اور ہماری جماعت کی بھی آواز ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کسی ادارے کا نام لیے بغیر کہا کہ ہم ایک ادارے کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا اپنی حدود میں رہو۔ گاؤں گاؤں اور دیہات میں جا کر عوام کو اپنے پسندیدہ لوگوں کو ووٹ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری جماعت کو کہا جاتا ہے کہ فلاں امیدوار کو ہمارے حق میں بٹھاؤ، ہمارے امیدواروں سے پیسے مانگے جاتے ہیں، اگر ہم نے ثبوت پیش کیے تو آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں بچے گی۔ قائد جمعیت کا کہنا تھا کہ خدا نخواستہ میں اس ملک کو بنگال کے حالات کی طرف جاتا دیکھ رہا ہوں۔ پارلیمنٹ کی حیثیت ایک نمائشی ادارے کی ہے، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ ہمیں اخلاقی اور فکری اور جذباتی اعتبار سے ایک قوم رہنے دیجئے، ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں رکھا جا سکتا۔ ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے یہی اختلاف ہے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن تمام وسائل و اختیارات کو اپنے اندر سمیٹ کر اس کا ارتکاز کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے صرف ہماری خواہشات پر ہوں گے اور عوام کو صرف ہم دکھاوے کے لیے دنیا کے سامنے رکھیں گے، یہ کھیل نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے میں نہیں مانتا اس چیز کو، اور جنرل صاحب، جرنیل حضرات، اسٹیبلشمنٹ سن لے، یہ فضل الرحمان کی بھی آواز ہے، یہ اس کی جماعت کے ایک ایک کارکن کی آواز ہے۔ ہم ایک ادارے کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم آئین کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ بابا خدا کے لیے چیلنج نہ کرو کہ ہم کوئی الزام لگا رہے ہیں، بغیر ثبوت کے لگا رہے ہیں، پہلے ثبوت پیش کرو۔ بھائی اگر کہیں آپ لوگوں نے چیلنج کیا اور جرگہ لگا تو ثبوتوں کے اتنے بھرمار ہوں گے کہ پھر آپ کے لیے پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر خاکم بدہن، میری بات کو خدا جھوٹی کر دے، لیکن میں حالات کو اس طرف دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے جس طرح بنگال کے حالات چلے گئے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا منصوبہ ہے تو بتا دیجئے، ہمیں کیوں ذبح کرتے ہو؟ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ ہم جمہوریت کو کفر قرار دینے والوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ اگر دھاندلیوں سے پارلیمنٹ بنتی رہے گی تو پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا تھا کہ ہم نے جمہوریت کے مفہوم کا تعین اکابر علماء کرام کے مشورے سے کیا ہے، ہمیں جمہوریت کے مطابق تسلسل سے چلنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اپنی مرضی سے لائی جا رہی ہے تاکہ پارلیمنٹ مغرب کے مفادات کا تحفظ کرے۔ حکمرانوں سے توقع مت رکھیں، یہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی غیرت دفن کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان اور فلسطین میں اپنے کردار کے بعد کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ یہی لوگ ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم صرف پارلیمنٹ میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ سے باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارا منشور ہے کہ ہم محکوم لوگوں کی آواز بنتے ہیں۔ میں نے شہباز شریف سے کہا کہ اپوزیشن میں آ جاؤ، کہیں ہماری تحریک کا نشانہ آپ نہ بن جائیں۔ اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی سیاسی جماعتوں نے نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے۔ بہت سی جماعتوں کو میدان کی جلدی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میدان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ 13,000 غیر قانونی مدرسوں کو بند کیے جانے کی خبر پر بورڈ کے چیئرمین برہم۔ تفصیلات کے مطابق اتر پردیش کے مدرسے اکثر ذرائع ابلاغ کے نشانے پر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اہل مدارس میں تشویش اور بے چینی پیدا ہو جانا فطری بات ہے۔ تازہ معاملے میں بھی یہی ہوا ہے، جس میں یو پی کی 13,000 غیر قانونی مدارس کو بند کرنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ مختلف ذرائع سے ایسی خبر وائرل ہونے کے بعد یو پی مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی بے بنیاد خبروں سے معاشرے میں غلط پیغام جاتا ہے۔ واضح رہے کہ یو پی حکومت نے اے ٹی ایس سربراہ کی قیادت میں سے رکنی SIT تشکیل دے کر مدرسوں کی جانچ کا ذمہ سونپا ہے، جس کی بنیاد پر مدرسوں کو بند کیے جانے کی خبریں شائع ہوئی ہیں۔ اتر پردیش کے مدارس کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی SIT کو مختلف نکات پر جانچ کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ SIT نے اپنی جانچ رپورٹ سونپ دی ہے اور 13,000 سے زائد مدارس کو غیر قانونی بتاتے ہوئے بند کرنے کی سفارش کی ہے، جن میں زیادہ تر مدارس نیپال کی سرحد سے متصل اضلاع کے ہیں۔ یو پی حکومت کی ہدایت پر جانچ کر رہی SIT کی رپورٹ میں خلیجی ممالک سے مدارس کی فنڈنگ کا بھی انکشاف ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔
یوپی مدرسہ بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے ان دعووں پر مبنی خبر کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی خبروں سے معاشرے میں مدرسوں کے متعلق غلط پیغام جاتا ہے، خاص کر ان جیسے عوامی نمائندے کو وقتاً فوقتاً مدارس کے بارے میں غیر مصدقہ خبریں شائع ہونے کی وجہ سے انتہائی بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے روزنامہ انقلاب کو بتایا کہ جمعرات کا سارا دن صرف مذکورہ خبر کی تردید میں گزر گیا اور ایسی بے بنیاد خبروں سے معاشرے میں غلط پیغام تو جاتا ہی ہے، ایک خاص نظریہ بھی پروان چڑھتا ہے۔ UPATS کے سربراہ موہت اگروال کی سربراہی میں تشکیل دی گئی 6 رکنی کمیٹی میں محکمہ اقلیتی بہبود کے ڈائریکٹر جے ریبھا بھی ممبر کے طور پر شامل ہیں۔ انہوں نے 13,000 مدرسوں کو غیر قانونی بتانے اور انہیں بند کیے جانے کی خبر پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی معلومات ابھی انہیں دستاویزی طور پر موصول نہیں ہوئی ہیں، مگر وہ اس کی تصدیق کے لیے متعلقہ افسران سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اصل صورتحال سے واقفیت حاصل کی جا سکے۔ یوپی محکمہ اقلیتی بہبود اور حکومت کے اعلیٰ ذرائع سے موصولہ معلومات کے مطابق SIT جانچ میں کچھ خامیاں ضرور ملی ہیں اور ان خامیوں کے تناظر میں کچھ کارروائی کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے، مگر ان کی صحیح تعداد کا انکشاف ابھی قبل از وقت ہوگا۔ بابسوک ذرائع کے مطابق جانچ میں غیر ملکی فنڈنگ کے بھی ثبوت ملے ہیں، مگر ایسے مدرسوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ بھارت کے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان کی افغان وزیر خارجہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کی خصوصی نمائندہ برائے افغانستان JP سنگھ نے امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں افغانستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ تعلقات، اقتصادی اور راہداری امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ JP سنگھ نے کہا کہ بھارت نے 2.5 سال میں افغانستان کو انسانی امداد فراہم کی ہے۔ جناب JP سنگھ نے امارت اسلامیہ کی ملک میں منشیات، داعش اور بدعنوانی کے خلاف جنگ کی تعریف کی اور کہا کہ ہندوستان افغانستان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات میں دلچسپی رکھتا ہے تاکہ چابہار بندرگاہ کے ذریعے تجارت کو وسعت اور فروغ دیں۔ امیر خان متقی حفظہ اللہ نے کہا کہ امارت اسلامیہ ہندوستان کی انسانی امداد کے شکر گزار ہیں۔ اپنی متوازن خارجہ پالیسی کے مطابق خطے کے ایک اہم ملک کے طور پر ہندوستان کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے نمائندے سے تاجروں، مریضوں اور طلباء کے لیے ویزے کی سہولت کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو یہ خبر بھی دے دیں کہ افغان وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹر میں بھارت کے نمائندہ خصوصی نے افغان تاجروں کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کے ساتھ دو طرفہ تجارت میں برآمدات اور درآمدات میں اضافے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے دو طرفہ تجارت کو دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا اور بھارت کی جانب سے دو طرفہ تجارت کے فروغ اور موجودہ مسائل کے خاتمے اور افغان تاجروں کی ویزا کے اجراء میں سہولت لانے کا وعدہ کیا ہے۔ افغان وزیر دفاع کے امیر قطر سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد اور چیف آف آرمی سٹاف قاری فصیح الدین فطرت نے امیر قطر تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی مضبوطی اور مختلف شعبوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی نے افغانستان کو دوست اور برادر ملک قرار دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولوی محمد یعقوب مجاہد حفظہ اللہ نے قطر کے تعاون پر شکریہ ادا کیا اور اپنی طرف سے تعلقات کو فروغ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے افغانستان کی آزادی اور قابض افواج کے انخلاء میں قطر کی ثالثی اور امارت اسلامیہ کے رہنماؤں کی بہترین مہمان نوازی پر بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ افغانستان میں سیکورٹی واقعات پر اقوام متحدہ کی رپورٹ دجل و فریب پر مبنی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال سیکورٹی کے واقعات میں 37% اضافہ ہوا ہے۔ واقعات کی تفصیل میں لکھا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر واقعات ایسے ہیں جو سیکورٹی فورسز اور منشیات کے سمگلروں کے درمیان وقتاً فوقتاً پیش آتے رہے ہیں۔ منشیات کے سمگلروں کے خلاف ہونے والے ان آپریشنز کو سراہنے اور اسے سیکورٹی فورسز کی بیداری سے تعبیر کرنے کی بجائے عمومی طور پر اسے افغانستان کی بدامنی کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ امارت اسلامیہ کے چوکس اور بہادر سیکورٹی فورسز ملک کے مختلف علاقوں میں آئے روز چوروں، اغواکاروں اور سمگلروں کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ان واقعات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کافی کمی آئی ہے۔ منشیات کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے باعث گزشتہ سال تقریباً 14,000 سمگلروں کو گرفتار کیا گیا۔
جبکہ 5,500 ٹن سے زائد منشیات تلف کی گئیں۔ منشیات کی 1200 فیکٹریاں تباہ اور 15,300 ایکڑ اراضی کو منشیات سے پاک کیا جا چکا ہے۔ ان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کس طرح ہمارے امن کو بدامنی کا نام دے کر ہماری عوام کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس جیسی رپورٹس بعض مخصوص انٹیلیجنس ایجنسیوں جو امارت اسلامیہ پر دباؤ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ دباؤ کے نتیجے میں اقوام متحدہ کی جانب سے سامنے آئی ہیں۔ امارت اسلامیہ افغانستان رپورٹ کو مشکوک اور اقوام متحدہ کے نام سے غلط استفادہ قرار دیتی ہے۔ ایک چینی کمپنی کا افغانستان میں لاجسٹک مراکز کی تعمیر میں دلچسپی کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق چین میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سفیر مولوی بلال کریمی سے ووی نامی چینی لاجسٹک کمپنی کے منیجر ہانگ منگ فینگ نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں مذکورہ کمپنی کے منیجر ہانگ منگ فانگ نے کہا ہے کہ اس وقت انہوں نے تاشقند اور جارجیا میں آزاد تجارت کے فروغ کے لیے لاجسٹک مراکز بنائے ہیں۔ اب وہ افغانستان کے حیرتان اور مزار شریف سرحدات میں ایسے مراکز قائم کرنے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ چین سے افغانستان اور افغانستان سے چین کو افغان اور چینی سامان کی منتقلی کے لیے سہولیات فراہم کرنے میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران مولوی بلال کریمی نے اس کمپنی کے سربراہ کا خیر مقدم کیا اور متعلقہ شعبوں میں اپنی طرف سے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ امارت اسلامیہ اس قسم کی سرمایہ کاری کو ترجیح دیتی ہے تاکہ افغانستان میں ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے بہترین راہداری مختصر، سستی اور اس سے باقاعدہ طور پر استفادہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک نے تجارتی سہولتوں اور متعلقہ اقتصادی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ امارت اسلامیہ اسلام کے دائرہ کار میں آزادی اظہار رائے کے لیے پرعزم ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر امر بالمعروف و نہی عن المنکر شیخ محمد خالد الحنفی نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ اسلام کے دائرہ کار میں آزادی اظہار رائے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی عورت کو اس کی مرضی کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ غیروں کی سازشوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ قرآن مجید اور کتاب نمائش کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر کابل کے سرینا ہوٹل کے سامنے سرنگر پارک کے قریب قرآن مجید اور کتاب نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کا اہتمام وزارت اطلاعات و ثقافت کے بحقی کتاب پبلشنگ ڈپارٹمنٹ نے کیا، جس میں ہزاروں مذہبی اور جدید کتب کی نمائش کی گئی ہے۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ، جنوبی افریقہ کی ایک بار پھر عالمی عدالت میں اپیل۔ تفصیلات کے مطابق جنوبی افریقی حکام نے کل بین الاقوامی عدالت سے اسرائیلی حکومت کے خلاف مزید سنجیدہ اقدامات کرنے اور اسے غزہ میں فوری جنگ بندی کا اعلان کرنے پر مجبور کرنے کا مطالبہ کیا۔ حکام نے کہا ہے کہ اسرائیلی سابقہ فیصلوں اور ان کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ضرورت ہے کہ عالمی عدالت مزید سنجیدہ اقدامات کرے۔